So after discussing two different theories, now we are going to discuss what is the religious perspective. This is the part of your course outline. چونکہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے بحیثیت مسلمان کہ ہمارا اللہ اس کے متعلق کیا کہتا ہے. قرآن میں اس کے متعلق کوئی احادیث میں کوئی چیز اگر بیان کی گئی ہے تو ہمیں اس کو بھی دیکھنا چاہیے، کیونکہ بہت سے لوگوں کے نزدیک جو الٹیمیٹ گائیڈنس ہے وہ ہمیں اللہ سے اور اس کے پیغمبروں سے ملتی ہے. تو ہم کچھ کویسچنس کے ذریعے ان کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وٹ قرآن اینڈ حدیث سے اباؤٹ پاپولیشن اور ریسورسز کے متعلق قرآن میں یا حدیث میں کیا ملتا ہے. پاپولیشن اور پاورٹی کا جو لنک ہے اس کو کیسے بیان کیا گیا ہے. انکریز کرنی چاہیے پاپولیشن کو یا اس کو کنٹرول کرنے کا کہا گیا ہے. ان ساری چیزوں کو ڈسکس کرنے سے پہلے میرے آپ سے چند بنیادی کویسچنز ہیں کہ وٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ یور لارڈ. آپ کا اللہ کے متعلق خیال کیا ہے؟ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سارے لوگ اللہ پہ بلیو کرتے ہیں، لیکن بعض دفعہ جو ہمارا بلیو ہوتا ہے اس کو ریفائن کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ہمیں یہ چیز سمجھنی چاہیے اور آپ کو اس پہ غور و فکر کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ بار بار انسانوں کو اپنے جسم پہ، آس پاس کی کائنات پہ غور و فکر کرنے کی دعوت دیتا ہے. آپ کا اللہ بالکل بھی ایسا نہیں ہے جو آپ سے بلائنڈلی بلیو کا مطالبہ کرتا ہے. وہ جو ہر وقت آپ کو سوچنے کی، کائنات پہ غور و فکر کرنے کی، اس طرح کے الفاظ جو کہ یوز کرتا رہتا ہے کہ افلا تعقلون، افلا یعقلون، افلا یتدبرون، وہ آپ سے بالکل بھی یہ نہیں چاہتا کہ آپ اس کی کائنات پہ، اس کی ذات پہ غور و فکر نہ کریں. تو پہلا فنڈامنٹل کویسچن یہ ہے کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ اللہ جو کہ رزاق ہے، رازق ہے، اللہ ایک وسیع سلطنت کا مالک ہے، وہ علیم ہے، وہ حکیم ہے، کیا اس کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں کہ وہ 4 ارب لوگوں کو تو پال سکتا ہے لیکن 10 ارب لوگوں کو نہیں پال سکتا؟ اس کویسچن کی فنڈامنٹل جو بیس ہے اس کے اوپر غور کریں. اللہ آپ کی سوچ سے بہت بڑا ہے. اللہ انسانوں کی سوچ میں نہیں آ سکتا. اللہ اپنے وسائل کے ساتھ محدود نہیں ہے. اللہ، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ رازق ہے لیکن اتنے لوگوں کا رازق ہے، تو آپ ذرا اس چیز پہ غور کریں کہ اس دنیا میں لاکھوں سپیشیز ہیں، لاکھوں قسم کی مخلوقات ہیں، اربوں انسان ہیں. اس کے علاوہ بھی اللہ پتہ نہیں کس کس چیز کو پال رہا ہے. اس میں جراثیم بھی شامل ہیں، بڑے بڑے جاندار شامل ہیں. کبھی کسی نے آج تک یہ دعویٰ کیا ہے کہ جو فلاں سپیشی ہے یا جو فلاں نسل کے لوگ ہیں یا جو فلاں نسل کے جو جاندار ہیں ان کو فلاں ملک پالتا ہے، یا اس کو یہ قوم پالتی ہے، یا میں اس کو روزی پرووائڈ کرتا ہوں؟ جب سے دنیا بنی ہے اس طرح کے دعوے کبھی کسی نے نہیں کیے، صرف ایک ہستی کے علاوہ جس نے یہ کہا ہے کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، کہ زمین پر چلنے پھرنے والے جتنے جاندار ہیں ان کا رزق میرے ذمے ہے. وہ جہاں جائیں گے، جہاں پہ وہ سکونت اختیار کرتے ہیں، جہاں پہ وہ ٹھہرتے ہیں، ہر چیز اللہ کے علم میں ہے، اور اللہ ہر چیز کو کیلکولیٹ کر کے رکھتا ہے. آپ بالکل بھی یہ نہ سمجھیے، اگر آپ اپنے یہ بات سمجھتے ہیں کہ اللہ کے وسائل محدود ہیں تو آپ اس کا جو نام رزاق ہے اس کو صحیح طرح نہیں سمجھتے. رزاق کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسا رزق دینے والا ہے، ایسا لوگوں کو پالنے والا ہے کہ اس کی جو لمیٹیشنز کوئی نہیں ہے. اللہ کو چیزوں میں محدود نہیں کیا جا سکتا. اسی طرح اس کی ایک صفت ہے کہ وہ حکیم ہے، وہ حکمت والا ہے، وہ جاننے والا ہے. اس کا ایک نام یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ابد سے ہے، وہ ہمیشہ بعد میں بھی رہے گا. آپ کا اللہ بڑا ماڈرن ہے، وہ پرانی باتوں کو بھی جانتا ہے، آج کے دور کو بھی جانتا ہے اور آنے والے دور کو بھی جانتا ہے. آپ اللہ کے متعلق اپنے جو کنسیپٹس ہیں، جو نظریات ہیں، اس کو انسان کو ہمیشہ ریفائن کرنا چاہیے. جب وہ ریفائن کرتا ہے تو یہ ایک عبادت ہوتی ہے. پھر آپ کو پتہ چلتا ہے، فار ایگزامپل آپ اپنی زندگی کی مثال لے لیں. 20-25 سال تک اگر آپ کی عمر ہے، ابھی تک آپ نے کیا کمایا ہے؟ کون سی چیز آپ نے پے کر کے حاصل کی ہے؟ اس وقت اگر میں بول رہا ہوں تو یہ بولنے کی جو قوت ہے، یہ جو صلاحیت ہے، میں نے کہیں سے لی تو نہیں ہے، یہ اللہ نے مجھے سکھائی ہے. میرے اندر جو سانس آ رہا ہے، میں جس زمین پہ کھڑا ہوں، جو روشنی کی مجھے ضرورت ہے، یہ جو میری آنکھ ہے، یہ 540 میگا پکسل کا ایک کیمرہ ہے، خود ہی ایڈجسٹ ہو رہا ہے. میرے سامنے جو کیمرہ ہے اس کو ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے. اس کے لیے آپ یہ سمجھیں کہ بہت سی چیزوں کو ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے. یہ خود ہی ساری چیزوں کو ایڈجسٹ کر رہی ہے.
میری کوئی چیز میرے اختیار میں نہیں ہے، نہ میں دنیا میں آیا اپنے اختیار کے ساتھ تھا، نہ میں دنیا سے اپنے اختیار کے ساتھ جاؤں گا۔ میرے اندر جو دل دھڑک رہا ہے مجھے اس کے لیے کوشش نہیں کرنی پڑتی، میرے اندر بے شمار نظام ہیں جن کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، یہ سب چیزیں اللہ نے بنائی ہیں۔ اس کی قدرتیں اور صلاحیتیں اس طرح محدود نہیں کی جا سکتی کہ وہ لوگوں کو پال نہیں سکتا۔ اللہ نے بالکل نہیں کہا کہ آپ پاپولیشن کو بے ہنگم طریقے سے بڑھائیں، لیکن اس کو یہ نہیں کم از کم کہنا چاہیے کہ جب پاپولیشن بہت زیادہ بڑھے گی تو اس کی وجہ سے لوگ بھوکے مریں گے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ جب اللہ نے کہا ہے کہ لوگوں کے رزق کا ذمہ میرے ذمہ ہے تو پھر رزق اسی کے ذمہ ہے۔ آپ اللہ کے متعلق پہلے اپنے خیالات کو، انسانوں کو ریفائن کرنا چاہیے۔